محترم خواتین، جب ہم ایمان والی ہو گئی تو سب سے پہلے ہمارے اوپر نماز فرض ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اس کا مفہوم ہے ہر عاقل بالغ مرد عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ کھڑا ہو کر پڑھ سکے کھڑا ہو کر پڑھ لے ہوئے، کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتی بیٹھ کر پڑھ لے ہوئے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتی تو لیٹ کر پڑھ لے ہوئے، اشارے سے پڑھ لے ہوئے کہ نماز ضرور پڑھے، کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ تو اس طرح عذر ہے تو بات الگ ہے۔ ایک نماز کو ہم اپنے وقت پر ادا کریں گی تو 3,35,54,432 نیکیاں ملیں گی۔ ایک نماز کو چھوڑ دینے پر ایک حکم جہنم میں جلنا پڑے گا۔ ایک حکم کی مقدار 2,88,00,000 برس ہے۔ میری دینی ماں بہنوں، کہ ایک نماز کو چھوڑ دینے پر جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا جاتا ہے، اس میں جانا ضروری رہتا ہے۔ اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کا معراج ہے۔ کہ نماز، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ کفر اور اسلام کے درمیان نماز حائل ہے۔ کہ دین کے اندر نماز کا ایسا درجہ ہے جیسے بدن کے اندر سر کا، بغیر سر کے بدن کسی کام کا نہیں، بغیر نماز کے دین کسی کام کا نہیں۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، ہم غور کریں کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ میری دینی ماں بہنوں، کہ نماز تو اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ صحابہ اکرام اور صحابیات نے اس نماز والے عمل کے ذریعے سے اپنے ایمان اور یقین کو بنانے کے بعد اللہ سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر دنیا میں اپنے سارے مسئلوں کو حل کرایا ہے۔ کہ جو ہے مرے ہوئے کھچر کو زندہ کرایا ہے، اپنے گھر کے اندر آٹے کی چکی کو چلایا ہے، کہ باغ کے اندر پانی نہیں ہے تو پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے بارش کو برسایا ہے۔ میری دینی ماں بہنوں، کہ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بچے کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اللہ سے 2 رکعت پڑھ کر دعا کر کے اپنے مرے ہوئے بچے کو زندہ کرایا۔ تو نماز تو ایسا عمل ہے کہ ہم جو ہے اللہ سے تمام حاجتوں کو پوری کریں اس کے لیے، لیکن ہمیں نماز کو صحیح کرنا ضروری ہے، نماز کو صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ میری دینی ماں بہنوں، آج ہم غور کریں، فکر کریں کہ پورا کا پورا جو ہے ملک مسلمانوں کا ہے، ایمان والوں کا ہے، لیکن مرد تو مرد مستورات کا کیا حال ہوگا کہ ہماری مسجدیں خالی ہیں، کہ جمعہ کے دن تو مسجدیں فل ہیں اور باقی ٹائم میں بہت نمازی نہیں ہیں۔ ایسی ہماری ماں بہنوں کا حال ہے کہ ہاں، جو گھروں پر رہتی ہیں، گھروں کے بہت سارے کام ان کے ذمے ہوتے ہیں، لیکن ان سب میں سے وقت کو نکال کر ہمیں سب سے پہلے اللہ کے حکم نماز کو ادا کرنا ہے۔ نیت کریں ساری بہن کہ انشاءاللہ آج سے لے کر موت کی شام تک ہم پنجگانہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ خواتین، کہ نماز کو درست کرنے کے لیے نماز کے اندر پڑھنے والی قرآن کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اتنا قرآن کا سیکھنا فرض عین ہے کہ ہماری نماز صحیح ہو جائے۔ میری دینی ماں بہنوں، آج ہم معلوم کریں، تھوڑا سا غور فکر کریں تو پتہ چلے گا کہ بہت ساری ہماری بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے قرآن کو ہی نہیں پڑھا۔ اب بتائیے، جب جن کی قرآن درست نہیں ہے تو نماز کیسے درست ہوگی؟ اس لیے اتنا قرآن کا سیکھنا فرض عین ہے کہ ہماری نماز صحیح ہو جائے۔ میری دینی ماں بہنوں، ہاں، کہ نماز کے اندر 13 فرض ہیں، 14 واجبات ہیں، 51 سنتیں ہیں۔ ہر ایک چیز کو سیکھ کر ہمیں عمل میں لانا ہے۔ جب ہماری ساری چیزیں درست ہوں گی تو پھر ہماری نماز سے ہوگی، نماز سے ہوگی تو دعائیں قبول ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی تو دنیا اور آخرت کے مسئلے حل ہوں گے۔ میری دینی ماں بہنوں، اتنا علم کا سیکھنا فرض عین ہے کہ حرام حلال کی پہچان ہو جاوے، حال کے عمل کو جان کر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جاوے کہ میں ابھی یہ عمل کر رہی ہوں، اس کے اندر میرے اللہ کا کیا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ میری دینی ماں بہنوں، کہ فضائل والے علم کے لیے ہمیں اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کو زندہ کرنا ہے۔ مسائل والے علم کے لیے ہم اپنے محرموں کے ذریعے سے اپنے معتبر علماؤں سے معلوم کرواویں کہ بھئی یہ مسئلہ پیش آیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میری دینی ماں بہنوں، کہ ہر گھر کے اندر فضائل کی تعلیم کو ہمیں زندہ کرنا ہے 5 اعمال کے ساتھ۔ کہ روزانہ جو ہے ایسے وقت میں تعلیم کرنی ہے جس وقت میں گھر کے سارے حضرات موجود ہوں۔ 5 منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے تک تعلیم والے عمل کو زندہ کرنا ہے۔ کہ سب سے پہلے اس کے اندر جو ہے قرآن تشریح کے حلقے ہوں تاکہ جو ہے ہمارے گھر کے ہر ممبر کی قرآن صحیح ہو جائے۔ میری دینی ماں بہنوں، اس کے بعد جو ہے کتابی تعلیم کا ہمیں جو ہے اہتمام کرنا ہے کہ جو ہے ہر نمبر میں سے ایمان، نماز، علم اور ذکر، اکرام، اخلاص، دعوت، تبلیغ، سب میں سے ہمیں تھوڑا تھوڑا سا پڑھنا ہے، دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، بدل کر پڑھنا ہے۔ میری دینی ماں بہنوں، اس کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ ہے۔ 6 صفات کا مذاکرہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس 6 صفات کو ہماری زندگی میں اتار دے۔ میری دینی ماں بہنوں، تشکیل ہے کہ بھئی اب ہمارے یہاں سے کون اللہ کے راستے میں جائے گا، کس کا مہینہ ہے، کس کا سال ہے، کون مشتورات میں جائے گا، کون مردوں میں جائے گا۔ تشکیل ہماری ہر مہینے ہوگی، ہر روز ہوگی،
تو ہمارا نکلنا آسان ہوگا۔ اور آئندہ کا مشورہ کریں کہ کل کون کتابی تعلیم کرے گا، کون قرآن کے حلقے لگائے گا، کون 6 صفات کا مذاکرہ کرے گا۔ کہ یہ 5 اعمال کے ساتھ ہر گھر کے اندر تعلیم کو ہمیں زندہ کرنا ہے کہ جب فضائل کی تعلیم ہوگی تو ہمیں عمل کا شوق ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا عمل کرنے پر اللہ ہمیں کیا دینے والے ہیں۔ ایک دن ہمیں منتخب احادیث کی تعلیم کرنی ہے، دوسرے دن ہمیں فضائل اعمال اور صدقات کو ملا کر تعلیم کرنی ہے۔ میری دینی ماں بہنوں، جب ہمارے گھروں کے اندر تعلیم والا عمل ہوگا اور اللہ کا ذکر ہوگا، قرآن کی تلاوت ہوگی، تو حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو ہے ستاروں آسمان والوں کے نزدیک جیسے دنیا والوں کے نزدیک جیسے ستارے چمکتے ہیں، ایسے آسمان والوں کے نزدیک ہمارے گھر چمکیں گے۔ میری دینی ماں بہنوں، کہ شیاطین ہمارے گھروں سے نکل جاویں گے، فرشتوں کا نزول ہوگا، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اس لیے بتایا ہمیں جو ہے تعلیم والے عمل کو زندہ کرنا ہے کہ تعلیم والا عمل اتنا بڑا عمل ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایمان ملا ہے، جو اللہ نے ان کو جو ہدایت دی ہے، وہ تعلیم والے عمل سے دی ہے کہ وہ جو ہے نعوذ باللہ کوشش تو یہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن ان کو پتہ چلا، راستے میں کسی نے بتایا کہ تمہاری بہن جو ہے ایمان لے آئی ہے، اسلام میں داخل ہو گئی ہے۔ تو میری دینی ماں بہنوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ اپنے بہن کے گھر چلے گئے، وہاں جو ہے خباب رضی اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کی تعلیم کر رہے تھے، قرآن سکھا رہے تھے کہ قرآن کی آواز کان میں پڑی تو ان کی حالت ہی بدل گئی۔ میری دینی ماں بہنوں، کہ آپ کو جو ایمان ملا ہے، آپ کو جو ہدایت ملی ہے، وہ تعلیم والے عمل سے ملی ہے، بڑا عمل ہے۔ اس لیے ساری بہنیں نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کریں گی۔ اور میری دینی ماں بہنوں، ہفتے میں ایک دن جہاں ہفتے والی تعلیم ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے کہ ہر ہفتے ہم پابندی کے ساتھ ہفتے والی تعلیم میں جائیں گی، اور باقی کے دن ہم اپنے گھروں میں پابندی کے ساتھ تعلیم والے عمل کو کریں گی کہ مسائل والے علم کے لیے ہم اپنے محرموں کے ذریعے سے معتبر علماء سے معلوم کرا کر زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ محترم خواتین، اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے کہ جو دل زندہ ہے وہ ذکر کرتا ہے، اور جو ذکر نہ کرتا وہ مردہ کے سامان ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں۔ میری دینی ماں بہنوں، آپ گھروں پر رہتی ہیں، گھروں کے بہت سارے کام آپ کی ذمے ہوتے ہیں، گھر کی صاف صفائی کرنا ہے، جھاڑو دینا ہے، کپڑے صاف کرنا ہے، کچن میں کام کرنا ہے، کھانا بنانا ہے، بچوں کا دھیان رکھنا ہے۔ میری دینی ماں بہنوں، ان سب میں سے وقت کو نکال کر اللہ کے ذکر کا اہتمام بھی کرنا ہے کہ 3 تسبیحات کی پابندی کرنی ہے کہ صبح میں فجر کے بعد، شام کو عصر کے بعد، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے۔ میری دینی ماں بہنوں، کہ موقع محل کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے کہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کا راستہ دیکھ رکھا ہے کہ ہر موقع محل پر جو کام میں آنے والی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں ان کو ہم حفظ یاد کریں اور عملی مشق میں لاویں کہ روزانہ ہم ان کو عمل میں لاویں۔ تو میری دینی ماں بہنوں، پھر کیا ہوگا کہ اللہ کا غیبی نظام ہمارے ساتھ ہوگا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ میری دینی ماں بہنوں، ایک بہن جو ہے گھر کے اندر جھاڑو دے رہی ہے اور بسم اللہ پڑھ کر جھاڑو دینا شروع کرے، زبان سے اللہ کا ذکر کرتی رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ میری دینی ماں بہنوں، کہ جو بہن گھر میں بسم اللہ پڑھ کر جھاڑو دے رہی ہے، ایسے ایسے بیت اللہ کے اندر جھاڑو دے رہی ہے۔ میری دینی ماں بہنوں، ہم جو ہے کپڑے صاف کر رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، تو زبان سے ہم اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں کہ ہاتھ سے ہم کپڑے دھو رہی ہیں۔ ایسے ہی میری دینی ماں بہنوں، ہم جو ہے کچن میں کھانا پکا رہی ہیں، تو کھانا پکاتے پکاتے ہمیں اللہ کا ذکر کا اہتمام کرنا ہے۔ آج اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں موبائل ہے، ٹی وی ہے، تو ٹی وی کو آن کر دیا اور سیریل چل رہا ہے، کھانا پکایا جا رہا ہے، کہ جو ہے زور سے میوزک چالو کر دیا اور جو ہے اب کپڑے دھوئے جا رہے ہیں واشنگ مشین میں۔ میری دینی ماں بہنوں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ تو بہت خرافات کی چیزیں ہیں، بلکہ ہمارے گھروں کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آویں، ذکر کرنے کی آوازیں آویں، کہ تعلیم کی آوازیں آویں۔ میری دینی ماں بہنوں، ہمارا جو ہے طریقہ یہودی و نصارہ جیسا نہ ہو، بلکہ ہم ایمان والوں کی طرح زندگی کو گزاریں۔ میری دینی ماں بہنوں، کو بہت زیادہ باطل کی محنت ہے اس بات کی کہ جو ہے ہمارے گھروں میں سے ایمان یقین کو نکال دیا جائے، کہ غیروں جیسا ہمارے حالات ہوں، اس کے لیے ہمیں بچنا ہے۔ میری دینی ماں بہنوں، ہم ہمیشہ اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی کو گزاریں کہ بے دھیانی والا ذکر تو اللہ سے دوری پیدا کرتا ہے، اس لیے دھیان اور توجہ کے ساتھ ہم ذکر کا اہتمام کریں کہ سب سے افضل ذکر قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ کہ جو بہن پڑھی لکھی ہے وہ روزانہ ایک وقت میں بیٹھ کر دھیان اور توجہ کے ساتھ قرآن کو پڑھے۔ اب تو ہمارے حضرت جی یوں کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکالی ہوئی حدیث ہے۔
میری دینی ماں بہنوں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، جب ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا۔ اس لیے ہر بہن یہ نیت کرے کہ جتنا میں قرآن پڑھوں گی اس کا میں تھوڑا سا ترجمہ بھی دیکھوں گی۔ میری دینی ماں بہنوں، ہاں ذکر کا اہتمام کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جب ہماری زندگی ذکر کے ساتھ گزرے گی تو بستروں پر فرشتے ہم سے مصافحہ کریں گے۔ ہاں اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ ہاں میری دینی ماں بہنوں کہ جو ہم سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں کہ عرش کی طرف جیسے مکھیاں بھنبھناتی ہیں، ایسے یہ جو ذکر جا کر وہاں بھنبھناہٹ کرتا ہے کہ اللہ کی مجلس میں وہ ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے میری دینی ماں بہنوں ہمیں ذکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے کہ بے دھیانی والا ذکر جو ہے اللہ سے دوری پیدا کرتا ہے، اور دھیان کے ساتھ کیا ہوا ذکر اللہ کا قریب اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ میری دینی ماں بہنوں ہم نیت کریں، ہم سے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، جانے میں انجانے میں۔ دو بہن ملتی ہیں، تیسری بہن کی پیٹھ پیچھے بات کرتی ہے کہ پیٹھ پیچھے بات کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ غیبت کرنا بڑا گناہ اکثر ہوتا ہے کہ کوئی دو بہن ملی ہیں اور تیسری بہن کی بات بنی ہے۔ میری دینی ماں بہنوں ہاں کہ غیبت والے عمل سے ہمیں بچنا ہے، تو ہم سے جانے انجانے میں بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں استغفار کا اہتمام کرنا ہے کہ بغیر توبہ کے غیبت والا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے میری دینی ماں بہنوں ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، خوب توبہ استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، ہماری زندگی اکرام کے ساتھ گزرے، ہمارے اخلاق درست ہوں، ہمارے معاملات ٹھیک ہوں، ہماری معاشرت بھی ٹھیک ہو۔ میری دینی ماں بہنوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا تھا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، ہم ان کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں کہ آپ نے جو ہے کسی زندگی کو گزارا ہے۔ میری دینی ماں بہنوں حدیث کے اندر آتا ہے، اس کا مفہوم ہے جو بڑوں کا اکرام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، علماء دین کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میری دینی ماں بہنوں آج جو ہے اکرام والی صفت دنیا کے اندر سے اٹھ گئی ہے، امت کے اندر سے اٹھ گئی ہے۔ گھروں کے اندر جھگڑے فساد ہیں، گھروں کے اندر کہ ساس بہو میں نہیں بنتی ہے، نند اور دورانی میں نہیں بنتی ہے، اور نند اور بھابھی میں نہیں بنتی ہے، دورانی جٹھانی میں نہیں بنتی ہے، بھائی اور بھائی میں نہیں بنتی ہے، باپ بیٹے۔ کیا ہوا کہ ہر ایک کے حق کو ادا نہیں کیا گیا۔ اسلام کے اندر ہر ایک کے اللہ نے حقوق بتائے ہیں کہ کس کے کیا حقوق ہیں۔ میری دینی ماں بہنوں کہ ہم ہر ایک کے حقوق کو معلوم کر کے ادا کرنے کی فکر کریں گی تو انشاءاللہ اب ہمارے گھروں کے اندر سے جھگڑے فساد ختم ہو جائیں گے۔ میری دینی ماں بہنوں کہ والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، والد جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حق مستورات پر کس کا ہے؟ فرمایا اس کے شوہر کا ہے۔ سب سے زیادہ عورت پر اس کا حق اس کے شوہر کا ہے۔ اور جب یہ پوچھا گیا کہ بھئی مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو یوں فرمایا اس کی والدہ کا ہے۔ میری دینی ماں بہنوں ہر ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ میری دینی ماں بہنوں کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ میرے شوہر کی جنت میری ساس کے قدموں کے نیچے ہے تو ہم ان کی خدمت کر کے وہ ضرور پاؤ۔ ایسے ہی ہمیں جب معلوم ہے کہ میرا جو سسر ہے وہ جنت کا دروازہ ہے تو میری دینی ماں بہنوں بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آویں، ان سے ہم تیز آواز سے نہ بولیں، ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو میری دینی ماں بہنوں کہ سب سے زیادہ عورت پر جو حق ہے اس کے شوہر کا ہے، کہ شوہر کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں، اس کی نافرمانی نہ کریں۔ میری دینی ماں بہنوں حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو عورت دنیا سے اس حال میں جاوے کہ شوہر اس کا راضی ہے وہ سیدھی جنت میں جاوے گی، اور جو عورت اس حال میں دنیا سے جاوے کہ شوہر اس سے ناراض ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگی۔ میری دینی ماں بہنوں ایک جگہ آتا ہے، مفہوم ہے کہ جو بہن رات گزارے ناراض ہو کر اپنے شوہر سے تو 1000 فرشتے ساری رات اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ میری دینی ماں بہنوں بہت سارے حقوق ہیں کہ مرد کے مستورات پر، مستورات کے مرد پر، اس لیے ہمیں ہر ایک کے حق کو معلوم کر کے ادا کرنے ہیں۔ جب سب کے حق ادا ہوں گے تو پھر گھروں کے اندر جھگڑے فساد نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ کیسا اکرام تھا کہ ایک جو ہے سری کسی کے گھر میں ہدیے میں آئی تو وہ سری کو انہوں نے اپنے پڑوس کے گھر میں بھیج دیا کہ بھائی ہم سے زیادہ ضرورت مند یہ ہیں، جبکہ ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا لیکن انہوں نے اکرام کیا۔ میری دینی ماں بہنوں جو سری تھی 7 گھروں میں چکر لگا کر جہاں سے چلی وہیں واپس آ گئی، کیسا اکرام تھا۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی نماز کے لیے نکلے، فجر کی نماز کا وقت ہے، نماز میں ٹائم کم ہے، تو ایک بزرگ آگے جا رہے ہیں، دھیرے دھیرے چل رہے ہیں، بزرگ تو دھیرے دھیرے چلیں گے۔ میری دینی ماں بہنوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بزرگ کے اکرام میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر قرآن کو اتار دیا اور یوں کہا کہ نماز کو لمبی کر دیا جائے۔ میری دینی ماں بہنوں اکرام والی صفت ایسی ہے، اس لیے ہم اپنے گھروں کے اندر پیار محبت اور اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں، سلام کو عام کریں کہ سلام سے ہمارے گھروں میں سلامتی آئیں گی۔ آج تو سلام صرف جو ہے ان کے لیے رہے گا، عزت والے لوگوں کے لیے۔
کہ ہم جو ہے چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو سلام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے جو غلام وہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا موقع نہیں ہوا کہ ہم نے ان کو سلام کیا، اور اللہ کے نبی خود آگے سے سلام کرتے ہیں۔ میری دینی ماں بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام زندگی کو گزار کر گئے ہیں کہ ان کے جو ہے ہماری 11 اماں جانیں تھیں، سب کے ساتھ آپ نے جو ہے اپنے اخلاق کے ساتھ اپنے معاملات اور معاشرت کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ ایسے ہی ہم جو ہے ان کی زندگی کو دیکھیں اور اس کے مطابق ہم اپنے گھروں کی زندگی کو اکرام پر لے کر آویں۔ جب اکرام ہمارے گھروں کے اندر ہوگا تو جھگڑے فساد ختم ہو جاویں گے، شیاطین نکل جاویں گے، پھر رحمتوں اور برکتوں کے فرشتوں کا نزول ہوگا اور ہمارے گھر کا جو ہے بدل جاوے گا، ماحول بدل جاوے گا۔ آج تو جو ہے گھروں میں یہ ہے کہ بھئی سب جو الگ الگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، کمبائن فیملی کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن جب ہر ایک کے حقوق پتہ ہو جائیں گے تو پھر جو ہے سب لوگ مل جل کر رہیں گے۔ میری دینی ماں بہنوں، اس لیے ہمیں اکرام والی صفت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ محترم دینی ماں بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا انتقال کا وقت قریب ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، موت کا وقت قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے صحابہ کے ساتھ، پوچھا والدین میں سے کون زندہ ہے؟ فرمایا والدہ زندہ ہیں لیکن علیحدہ رہتی ہیں۔ والدہ کو بلایا گیا۔ میری دینی ماں بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے کہا کہ آپ ان سے ناراض ہیں؟ کہ جی میں ان سے ناراض ہوں، یہ میرا جو ہے نافرمان بیٹا ہے، میری بات کو نہیں مانتا ہے، اس نے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، یہ اپنی بیوی کی بات کو زیادہ مانتا ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یوں کہا بھئی لکڑیاں اکٹھی کرو۔ جب والدہ کو یہ پتہ چلا کہ بھئی یہ لکڑیاں اکٹھی کیوں کر رہے ہیں، بتایا اگر آپ نے ان کو معاف نہیں کرا تو یہ جہنم میں جلے گا، تو اس سے بڑھیا ہم اس کو دنیا کی آگ میں جلا دیں۔ جب ماں کو یہ پتہ چلا کہ میرے بچے کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے تو والدہ نے ان کو معاف کر دیا۔ میری دینی ماں بہنوں، کہ ادھر ان کی والدہ نے ان کو معاف کیا، ادھر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری دینی ماں بہنوں، وہ جو ہے کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اتنا ضروری ہے کہ والدین کو خوش رکھنا، ان کی خدمت کرنا۔ میری دینی ماں بہنوں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں ہمارے اوپر 5 وقت نماز کو فرض فرمایا ہے، ایسے ہی مستورات پر اللہ نے پردے کو فرض فرمایا ہے کہ 24 گھنٹے مستورات پر پردہ فرض ہے، کہ عورت کی نام کا پردہ ہے، اس کی آواز کا پردہ ہے، اس کے کپڑوں کا پردہ ہے، اس کے بدن کا پردہ ہے، کہ ہماری آواز اتنی تیز نہ ہو کہ کوئی غیر محرم ہماری آواز کو سنے، کہ نہ ہم کسی غیر محرم سے ہم کلام ہو، نہ کوئی غیر محرم ہم سے ہم کلام ہو، نہ ہم کسی غیر محرم کو دیکھیں، نہ کوئی غیر محرم ہم کو دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی پردے کے بارے میں، تو جو مستورات جہاں تھی وہیں بیٹھ گئی، اپنے گھر سے موٹی چادر منگوائی اور اس سے پردہ کر کے پھر گھر گئی ہے۔ ایسے ہی میری دینی ماں بہنوں، آج ہم دیکھیں آج ہمارے یہاں کا ماحول کیسا ہے کہ بہت ساری مستورات بغیر پردے کے غیروں کے طریقے پر زندگی کو گزارا، جبکہ عورت کے معنی ہی چھپانے کے ہیں کہ اللہ نے ایمان والی عورتوں کے لیے پردے کا حکم کو نازل فرمایا ہے کہ ایسا موٹا اور ایسا ڈھیلا ڈھالا پردہ ہونا چاہیے، ایسی موٹی چادر ہو، ایسا برقع ہو جو ڈھیلا ڈھالا ہو، تاکہ سامنے والے کو آپ کی عمر کا اندازہ نہ لگے۔ میری دینی ماں بہنوں، کہ اتنا پتلا نہ ہو کہ ہمارے کپڑے نظر آئیں، بلکہ ایسا برقع ہونا چاہیے تاکہ اس کے اندر سے نہ تو ہمارے کپڑے نظر آئیں اور نہ ہی ہماری عمر کا کسی کو اندازہ لگے کہ اس کے اندر بوڑھی اماں ہے یا کوئی جوان بچی ہے یا کوئی مستورات ہے۔ میری دینی ماں بہنوں، کہ ڈھیلا ڈھالا پردہ ہو، ڈھیلا ڈھالا برقع ہو یا ڈھیلی ڈھالی چادر ہو، اور ایسا ہو کہ سر سے لے کر پیر کے ناخن تک کوئی نظر نہ رہا ہو۔ شریعت میں 3 طرح کا پردہ آتا ہے۔ اول درجہ یہ ہے کہ چہرے اور ہاتھ اور پیر کے علاوہ تمام بدن کپڑوں سے ڈھکا ہوا ہو، تمام کے تمام جو ہے برقعے سے ڈھکا ہوا ہو۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہم چہرے کو نقاب سے ڈھک لیں، ہاتھوں میں دستانے پہن لیں اور پیروں میں موجے پہن لیں، تاکہ سر سے لے کر پیر کے ناخن تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہو۔ میری دینی ماں بہنوں، اور تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ ہمارے کپڑوں پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، یا تو ہم دیوار کی آڑ میں ہوں یا ہم پیڑ کی چھائے میں ہوں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہم جو ہے گھروں کے اندر رہیں۔ آج میری دینی ماں بہنوں، آج ہم دیکھیں ہمارے ملک کا ماحول کیسا ہے کہ بہت ساری بہنیں نوکری کے لیے جاتی ہیں، کاروبار کے لیے جاتی ہیں، جبکہ یہ ذمہ داری اللہ نے مردوں کو دی ہے کہ مستورات کو تو گھروں پر رہ کر گھر کی خدمت کو انجام دینا ہے۔ یہ ذمے آپ کے نہیں ہیں، یہ تو مردوں کے ذمے ہیں۔ میری دینی ماں بہنوں، کہ ہمیں تو شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، پردے کے اہتمام کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔
بہتر تو یہ ہے کہ ہم گھروں کے اندر رہیں پردے کے اہتمام کے ساتھ، نہیں اگر ہمیں باہر جانا ہے تو ہم محرم کے ساتھ نکلیں، بغیر محرم کے گھر سے باہر قدم نہ رکھیں، کہ باہر کا جو ماحول ہے وہ بڑا خراب ہے۔ اس لیے میری دینی ماں بہنوں کہ ہم جو اگر گھر سے باہر جائیں تو اپنے محرم کے ساتھ جائیں، ورنہ ضرورت کا سارا سامان اپنے محرموں کے ذریعے سے ہم گھر ہی بنا لیں، کہ جو ہے بازار جو ہے وہ شیطان کا اڈا ہے، بازار جو ہے وہ شیطان کا اڈا ہے۔ اس لیے میری دینی ماں بہنوں ہمیں پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، آنکھوں سے نابینا ہیں، آپ اللہ کے نبی کے گھر پر تشریف لائے، اماں جانیں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پردہ کر لیجئے، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی اللہ کے نبی ان کو تو نظر نہیں آتا، ان کو تو دکھتا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا آپ تو ان کو دیکھ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں دیکھے، ہم بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں۔ ایسے ہی میری دینی ماں بہنوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی تمام زندگی ایسے گزری ہے کہ آپ نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، نہ کسی غیر محرم نے آپ کو دیکھا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، آپ نے دستک دی، آپ کے ساتھ ایک صحابی اور تھے، تو پوچھا، کہا بیٹی میں تیرا ابا جان، فرمایا اللہ کے نبی اے ابا جان میرے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ میں پردہ کر سکوں، پہلے آپ اپنی چادر اندر بھیجیے۔ کیسی زندگی گزاری ہوگی میری دینی ماں بہنوں کہ اللہ کے نبی نے اپنی بدن مبارک کی چادر پہلے اندر بھیجی، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پردہ کیا، پھر آپ اندر داخل ہوئے ان صحابی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت قریب ہوا تو آپ نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی، اے علی جب میرا انتقال ہو جائے تو زیادہ لوگوں کو اکٹھا مت کرنا۔ علی نے کہا اے اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی میں تو تمام مدینہ والوں کو بلاؤں گا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی کا انتقال ہوا۔ کہنے لگی اے علی تمام عمر میں کبھی کسی غیر محرم نے مجھے نہیں دیکھا، نہ میں نے کسی کو دیکھا، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ تو میری دینی ماں بہنوں یہ خواہش تھی کہ جب آپ کا انتقال مغرب کے وقت میں ہوا ہے تو میری دینی ماں بہنوں جب آپ کے جنازے کو تیار کر کے لے جانے کے لیے کہ صرف 3 لوگ موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، کہ چوتھا جنازے کا پایا پکڑنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ 4 لوگ لے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے حوالے کر کے آئے۔ میری دینی ماں بہنوں ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر سے مخاطب ہو کر کہا، اے قبر تجھے معلوم ہے آج تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ کہ اللہ کے نبی پیاری صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہے، حضرت علی کی بیوی ہے، حضرت حسنین کی والدہ ہے۔ تو قبر نے اللہ کے حکم سے گویائی سے فرمایا، اے ابو ذر یہاں حسب نسب نہیں چلتا، یہاں تو دینداری چلتی۔ تو میری دینی ماں بہنوں یہ ہمارے لیے تھا، ان کے لیے نہیں تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی بشارت دے دی تھی کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، لیکن میری دینی ماں بہنوں کیسے زندگی کو گزارا ہے کہ جب آپ چلتی تھی تو آپ کی چادر اتنی لمبی ہوا کرتی تھی کہ آپ کے جو چلنے کے نشان پڑ جایا کرتے تھے وہ چادر کے گھسٹنے سے مٹ جایا کرتے تھے۔ ہم سب یا جتنی بہنیں آئی ہیں سب عزم ارادہ کریں کہ آج سے لے کر موت کی شام تک ہم انشاءاللہ پردے کو اہتمام کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ محترم خواتین، اخلاص کے ساتھ ہمیں زندگی کو گزارنا ہے کہ ایمان ہی اخلاص ہے، اخلاص ہی ایمان ہے، کہ جو بھی ہم نیک عمل کریں وہ سب ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، چاہے ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ خیرات کریں۔ ہر ایک عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں کہ میری دینی ماں بہنوں کو ہم کس کام کے لیے گئیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں نام نمرود شہرت دکھلاوا ہو، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم نے کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی صدقہ کیا ہوگا کل قیامت میں بہت پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر ہم نے دکھاوے کے لیے پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کر دیا تو کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے ہر عمل سے پہلے نیت کا درست کرنا ضروری ہے۔ میری دینی ماں بہنوں یہ ساری صفاتیں ہمارے اندر آ جائیں، اس کے لیے ہمیں جو ہے قربانی دینی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں اپنا کچھ جان مال وقت خرچ کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ ایمان والوں کی جان مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ جس نے جان دی، جس نے مال دی، جس کی دین کی محنت پر لگا دے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح اور شام کا لگا دینا دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے کا ایک دن تمام دنوں کے 1000 دنوں سے افضل ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر انسان کے بدن پر دھول یا مٹی لگے گی تو جہنم کا آگ تو کیا دھواں بھی نہیں چھوئے گا۔ میری دینی ماں بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئیں گے کہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ جو نبیوں والا علی جو کام تھا، جو دعوت والا وہ کام تھا، اس امت محمدیہ کے
سپرد کیا ہے۔ قرآن کے اندر تعریف کی ہے تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کی گئی ہو، بھلی باتوں سے حکم کرتی ہو، بری باتوں سے روکتی ہو۔ میری دینی ماں بہنوں، ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے، اس کی ہم کو فکر کرنی ہے کہ مرد مردوں پر محنت کریں گے، مستورات مستورات پر محنت کریں گی، کہ امت کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ذمہ داری مردوں کی ہے دین اور دعوت کو لے کر چلنے کی، اتنی ہی مستورات کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اماں جانیں ہمارے اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلی ہیں، صحابہ کے ساتھ صحابیات اللہ کے راستے میں نکلی ہیں کہ ہر موقع پر قربانی دی ہے۔ میری دینی ماں بہنوں، ہم حدیثوں کے اندر خوب سنتے ہیں کہ ہر موقع پر، ہر غزوات میں، ہر موقع پر جو ہے ہمارے مردوں کے ساتھ مستورات نکلی ہیں، صحابہ کے ساتھ صحابیات نکلی ہیں۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے جب آپ چھوٹی ہیں تو اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے راستے میں بھیجا ہے، جب آپ کا نکاح ہو گیا تو اپنے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے راستے میں بھیجا ہے، اور بعد میں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو راستے میں بھیجا ہے۔ تو ہر موقع پر جب والدہ ہے، جب بھی اور جب بیوی ہے، تب بھی ہر موقع پر آپ نے جو ہے قربانی دی ہے۔ میری دینی ماں بہنوں کو سب سے پہلی جو قربانی لگی ہے وہ اسلام میں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگی ہے، اس دین کو پھیلانے کے لیے۔ میری دینی ماں بہنوں کہ سب سے پہلے اسلام جس نے قبول کیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اتنی بڑی مالدار مکہ کی عورت تھی کہ ان سے بڑی مالدار کوئی نہیں تھا مکہ میں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی ہیں تو سارا مال آپ کی دین کی اشاعت پر پھیلا دیا، سارا مال آپ کے دین کے اوپر خرچ کر دیا، سارا مال آپ پر قربان کر دیا کہ دنیا سے اس حال میں گئی ہے کہ کپڑوں پر پابند لگے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے دنیا میں اللہ نے جو سلام بھیجا ہے مستورات میں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیجا ہے، یہ بڑی قربانی ہے میری دینی ماں بہنوں۔ ہاں ایسے ہی حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 4 بیٹوں کو تیار کر کے ان کو اللہ کے راستے میں لے کر شریک ہوئی ہیں، چاروں بیٹے شہید ہو گئے، خوش ہو رہی ہیں کل قیامت میں دیں 4 بیٹوں کی شہیدوں کی ماں کہلاؤں گی۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر سے لنگڑے صحابی ہیں، لیکن اپنی بیوی کی تشکیل پر اللہ کے راستے میں گئے ہیں اور یہ دعا کر کے گئے ہیں اللہ مجھے میرے اہل و عیال کی طرف مت لوٹائی ہو، اور وہاں جا کر شہید ہو گئے۔ میری دینی ماں یہ جذبات تھے صحابہ اور صحابیات کے۔ آج ہمیں تو کچھ وقت لے کر، جان مال وقت کو لے کر اپنے دین کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا ہے۔ آج بھی میری دینی ماں بہنوں ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے ملکوں کے سفر کیے ہیں کہ دنیا کے سارے کونوں میں ہماری بہنیں جا کر اس دین اور دعوت کی محنت کو لے کر گئی ہیں۔ تو جتنی بہنیں آئی ہیں ان سب سے ہماری درخواست ہے کہ ساری بہنیں تشکیل والے عمل کو پورا کریں، ہم اپنے محرموں کا نام لکھائیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہم خود نقد نکلنے کی کوشش کریں اپنے محرم کو تیار کر کے، اگر کوئی شرعی عذر ہے تو ہم اپنے محرموں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں کہ جو بہن اپنے محرم کا سامان سفر تیار کر کے اللہ کے راستے میں بھیجے گی تو جتنے اعمال وہ اللہ کے راستے میں جا کر کرے گا اس کو گھر بیٹھے سارا ثواب ملے گا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ وہ جنت میں جو ہے 500 سال پہلے جا کر اس کا استقبال کرے گی۔